السلام علیکم. میرا ایک سوال اور بھی تھا کہ جیسے نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں فرض نماز کے لیے، اور پھر 2 رکعت کے بعد تیسری رکعت میں نے آپ سے سنا تھا کہ تیسری اور چوتھی رکعت میں بھی ہمیں کوئی صورت پڑھنی چاہیے، لیکن ایسا ہوتا ہے کہ عادت نہیں ہے تو کھڑے ہو کے تیسری رکعت تو بغیر کسی صورت کے پڑھ لیتے ہیں الحمدوں کے بعد اور سجدے میں چل جاتے ہیں، لیکن چوتھی میں یاد آتا ہے کہ نہیں صورت پڑھنی تھی تو چوتھی میں پڑھ لیتے ہیں. تو کیا یہ ایسا صحیح ہے؟ اور دوسری یہ کہ فرض نماز مغرب کی جو 3 فرض نمازیں اس میں بھی ہم کیا الحمدوں کے بعد کوئی صورت پڑھ سکتے ہیں؟ اور کیا ایسا کرنا صحیح ہے کہ چوتھی رکعت میں جیسے ہم 4 رکعتیں پڑھ رہے ہیں اور 1 رکعت میں ہم بھول گئے اور ہم نے تیسری میں 1 رکعت میں پڑھ لی اور صورت بعد الحمدوں کے، تو کیا یہ صحیح ہے؟ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. نماز کی جو آخری 2 رکعتیں ہیں، ان 2 رکعتوں میں بھی سورۃ فاتحہ کے بعد کوئی سورت ملائی جا سکتی ہے. مسلم کی روایت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے غالباً حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت نقل کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ظہر اور عصر کی آخری 2 رکعتوں میں بھی سورت پڑھ لیا کرتے تھے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ یہ تھی کہ جو سری نمازیں جن میں اونچی قرات نہیں کی جاتی ہے، جیسے ظہر ہے، عصر ہے، تو اس میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بعض دفعہ پوری آیت اونچی آواز سے پڑھ دیتے تھے ایز اے تعلیم، سکھانے کے لیے کہ پیچھے والوں کو پتہ چل جائے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا پڑھ رہے ہیں. تو کبھی کبھی ایسا ہو جاتا تھا. تعلیم کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سری نمازوں میں بھی کبھی نہ کبھی 1 آیت اونچی پڑھ دیتے تھے، بتانے کے لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا پڑھ رہے ہیں. تو ظہر اور عصر کی نماز میں بھی آخری 2 رکعتوں میں کوئی اور صورت ملانا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے موجود ہے، یعنی اس کے روایات موجود ہیں، تو جائز ہے. اب بھول گئے اگر کوئی انسان نہیں ملاتا تب بھی جائز ہے، ہم پڑھ لیں گے تو ثواب ہے، نہیں پڑھیں گے تو کوئی گناہ نہیں ہے. اب اگر 1 رکعت میں صورت ملا لی، سورۃ فاتحہ کے ساتھ قل هو اللہ پڑھ لیا، سورۃ اخلاص پڑھ لی، سورۃ کوثر پڑھ لی، دوسری رکعت میں بھول گئے تب بھی جائز ہے، چاہے اس میں پہلی میں، تیسرے میں ہو جائے، چوتھی میں ہو جائے، تو کوئی حرج نہیں ہے، کوئی حرج نہیں. اسی طرح مغرب کی جو تیسری رکعت ہے اس میں بھی صورت پڑھنی چاہیے. ہمیں اصل میں ہم لوگ ہیں یعنی کیا کہتے ہیں کہ ہم لوگ ہیں سہولت چاہنے والے. ہمیں تھوڑی سی چھوٹ مل گئی، اب پکا بنا لیا کہ جی آخری 2 رکعتوں میں تو کوئی صورت پڑھنی نہیں ہے. اب پکا بنا لیا جی اتحیات کے بعد تو درود شریف پڑھنا ہی نہیں ہے، پڑھیں گے تو گناہ ہو جائے گا، جبکہ ایسا نہیں ہے. آپ پہلے تشہد میں درود شریف دعائیں بھی پڑھ سکتے ہیں، حضرت عائشہ کی روایت مسلم میں موجود ہے. اسی طرح جو آخری 2 رکعتیں ہیں، چاہے ظہر میں، چاہے عصر میں، چاہے عشاء میں، اسی طرح مغرب کی جو تیسری رکعت ہے اس میں بھی صورتیں کوئی اور صورت پڑھی جا سکتی. ہاں آپشن موجود ہے، رخصت موجود ہے کہ آپ سورۃ فاتحہ پڑھ کے فوری رکوع میں جا سکتے ہیں. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اور اگر کسی 1 رکعت میں تیسری میں پڑھ لی، چوتھی میں نہیں پڑھی تب بھی جائز ہے، تیسری میں نہیں پڑھی چوتھی میں پڑھ لی تب بھی جائز ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا کویشچن ہے کہ جیسے مان لو اگر کوئی بندہ 50 سال کا ہے تو لیکن اس نے مطلب جیسے اس کو نماز کی مطلب سمجھ ہے تو اب وہ نماز ادا کرتا ہے 5 وقت کی، لیکن اگر اس نے جو جوانی میں جو نمازیں چھوڑ دی، یا تو پھر کچھ پڑھی نمازیں جوانی میں اور کچھ چھوڑ دی، اور یا کچھ نمازیں مطلب غفلت میں بھی چھوڑ دی، تو وہ ساری جو نمازیں ہے جو مطلب قریباً مل جل کے کئی سالوں کی نماز ہو جا سکتی ہے، تو وہ ساری نمازوں کو کیسے ادا کرے؟ کیا ہمیں اس کی سب نمازوں کو مطلب ایک گن کر اس کی قضا ادا کرے؟ کیونکہ ہم تو جان نہیں پائیں گے وہ کتنی تھی، تو وہ ساری نمازوں کو ہم اب کیسے ادا کریں؟ جزاک اللہ. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اس مسئلے کو ہم قضائے عمری کے نام سے جانتے ہیں کہ عمر بھر کی نمازیں جو چھوڑی ہوئی ہیں اب ان کا کیا کریں.
میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں. ایک انسان گناہ کرتا ہے سوچ سمجھ کے، جان بوجھ کے، اور ایک انسان گناہ کرتا ہے غلطی میں، کیا یہ دونوں برابر ہیں؟ برابر نہیں ہے، برابر نہیں ہے. اور یہ ہے حقوق اللہ میں، اللہ کے حقوق میں. بندوں کے حق میں نماز نہیں ہے، یہ حقوق اللہ میں، اللہ کے حق میں ہے. ٹھیک ہے. اور اللہ تعالیٰ سے جو توبہ کی شرائط ہیں، اس شرطوں میں یہ ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے اور اپنے آپ کو اس گناہ سے نکالے، اور آئندہ ہمیشہ کے لیے پختہ عزم کرے کہ میں یہ گناہ نہیں کروں گا. نماز چھوڑنا ایک کفر ہے، نماز چھوڑنا ایک کفر ہے. قرآن مجید میں سورت مدثر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ تعالیٰ نے سورت مدثر میں فرمایا ہے، جی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جہنمیوں سے پوچھا جائے گا، جو جہنم میں چلے جائیں گے نا، فی جنات یتساءلون عن المجرمین ما سلککم فی سقر، تمہیں جہنم میں کس چیز نے ڈالا؟ جنتی جہنمیوں سے پوچھیں گے. جہنمی جواب دیں گے، قالوا لم نک من المصلین، ہم نمازی نہیں تھے. اچھا، یہ جو جواب دینے والے جہنمی ہیں، یہ مسلمان ہوں گے یا کافر ہوں گے؟ یہ مسلمان ہوں گے یا کافر ہوں گے؟ نتیجتاً اگر کوئی کہتا ہے کہ یہ نماز جو کہہ رہے ہیں ہم نمازی نہیں تھے تو وہ مسلمان ہیں، اس لیے کہ نماز تو مسلمانوں کے لیے ہوتی ہے. جبکہ اگلی آیت پہ غور کریں، قالوا لم نک من المصلین ولم نک نطعم المسکین وکننا نخوض مع الخائضین وکننا نکذب بیوم الدین، ہم قیامت کے دن کو جھٹلاتے تھے. تو قیامت کے دن کو جھٹلانا کوئی مسلمان جھٹلا سکتا ہے؟ کافر جھٹلا سکتا ہے؟ تو کافر کہہ رہے ہیں ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، کافر کہہ رہے ہیں ہم نماز نہیں پڑھتے تھے. ایک بات ذہن میں رکھ لیں، یہ جو ہے نماز پڑھنے کا حکم، زکوٰۃ دینے کا حکم، اس بات کو ذہن میں رکھ لیں، روزے رکھنے کا حکم، یہ جتنا مسلمان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اتنا کافر کو بھی ہے. کافر کو بھی ہے نماز پڑھ، کافر کو بھی ہے زکوٰۃ دے، کافر کو بھی ہے سارے کام کر، لیکن اس کے ان عبادات قبول تب ہوں گی جب وہ لا الہ الا اللہ پڑھ لے گا. لیکن اللہ کا حکم پوری انسانیت کے لیے، اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو. کافر کی یہ عبادت قبول تب ہوتی ہے جب وہ جب وہ لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے. لا الہ الا اللہ مسلمان ہونے سے پہلے وہ جو بھی عبادت کرتا رہو، نماز پڑھ رہا ہے، زکوٰۃ دے رہا ہے، فلاں دے رہا ہے، یہ اس کا قابل قبول نہیں ہے. ہاں اگر لا الہ الا اللہ پڑھ لیتا ہے تو اللہ اس کی اگلی پچھلی ساری عبادات کو اجر ثواب دے دیتا ہے. جو پہلے نیک اعمال کیے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی بھی نیکیاں اسے دے دیتا ہے، ان کی بھی نیکیاں اسے دے دیتا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کچھ لوگ مسلمان ہوئے ہوں گے، نماز فرض ہوئی تھی کوئی 11-12 نبوی میں، تو 10 سال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں رہے ہیں. تو مدینہ میں اگر کوئی 7ویں ہجری میں 10ویں ہجری میں مسلمان ہوتا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو یہ نہیں کہا کہ پیچھے والی نمازیں اب ساری پڑھ کے آؤ، نمازیں تو تب کی فرض ہوئی ہیں اور تیرے اوپر حکم تو لازم. اب اس نے توبہ کی تو پچھلے سارے کے سارے گناہوں پہ قلم پھر جاتی ہے، ختم ہو جاتے ہیں پہلے سارے کے سارے گناہ سوائے حقوق العباد کے، بندوں کے حق کے علاوہ جو اللہ کے حق ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں. اب یہاں سے اس کی نئی زندگی شروع ہوتی ہے. دیکھیں، میں اور آپ مصلحتاً ایک دوسرے کے رکھ رکھاؤ میں کہتے ہیں کہ بے نمازی ہماری طرح کا ہے، لیکن اگر آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے فرامین دیکھ لیں تو سچ یہ ہے کہ جو جان بوجھ کے نماز نہیں پڑھتا وہ مسلمان ہی نہیں ہے. وہ کون سے ائمہ کرام میں سے ائمہ کرام ہیں جو کسی بے نمازی کو قبول کرتے ہیں؟ کون سے ہیں؟ نمازوں کا چھوڑنا اسلام میں تصور ہی نہیں ہے، اس کو مسلمان ہی نہیں سمجھا جاتا. صحابہ کی کتنی حدیث ہیں
کہ ہم کفر اسلام میں فرق نماز سمجھتے تھے. من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس نے جان بوجھ کے نماز چھوڑ دی اس نے کفر کیا. اب توبہ کر لی، اسلام میں داخل ہوئے، صحیح، یا یہ سمجھ لو کہ صحیح اسلام میں آئے ہیں، اب نمازوں کی پابندی کرنا شروع کی. پچھلی نمازیں جو ہیں آپ پڑھنا شروع کریں تو یعنی اس کی ممکن نہیں آپ پڑھیں. ایک انسان کی عمر ہے 80 سال، 70 سال کی عمر میں جا کے اس نے توبہ کی، اب پچھلی 50-60 سال کی نمازیں وہ پڑھنا چاہتا ہے اور اس کی فوت ہو جاتا ہے جا کے وہ 80 سال کی عمر میں، تو پچھلی نمازوں کو کیا بنے گا؟ اس نے تو سچی توبہ کی تھی، کیا پڑھے گا؟ کہتے ہیں ہر نماز کے ساتھ ساتھ ایک پچھلی نماز پڑھتے رہو. ہر نماز، یہ جو ہر نماز کے پچھلی نماز پڑھنا ہے، اس کا کہاں سے ثبوت آ گیا؟ اور ایک بات سمجھ لیجئے، جو ہوتی ہے نا ایک چیز کا بدلہ، یعنی کہتے ہیں نا روزے کا فدیہ یہ ہے کہ آپ 2 مسکینوں کو کھانا کھلا دو، ٹھیک ہے، روزے کا فدیہ یہ ہے، زہار کا کفارہ یہ ہے، قسم کا کفارہ یہ ہے. اگر کسی چیز کی قضا ہونے کے لیے تو اس کے لیے بھی کوئی دلیل چاہیے. ایک بات سمجھ لیجئے، فرض روزہ ہے، عذر کی بنیاد پہ چھوڑ دیا آپ نے، عذر ہے، سفر ہے، بیماری ہے، بعد میں اس کی گنتی پوری کر لو، آپ کا روزہ رکھنا ہے، بعد میں گنتی پوری کرنی ہے، جائز ہے. عذر کی بنیاد پہ عورت نے مخصوص ایام میں چھوڑا ہے، بعد میں روزہ رکھے گی. ایک انسان کو نہ کوئی عذر ہے، نہ کوئی سفر ہے، نہ کوئی بیماری ہے، نہ کوئی اسے مخصوص ایام میں جان بوجھ کے روزہ چھوڑتا ہے، کیا اس کی قضا ہے؟ نہیں، اس کی کوئی قضا نہیں ہے. توبہ کرے. اب وہ ساری زندگی بھی روزہ رکھتا رہے گا تو اس کا کوئی بدلہ نہیں دے سکتا جو جان بوجھ کے روزہ چھوڑا ہوا ہے. تو اب ایسی نمازیں باوجود اس کے طاقت تھی، بس غفلت تھی، نہیں پتا تھا، دین سے دور تھے، 40 سال کی عمر میں، 30 سال کی عمر میں، 60 سال کی عمر میں جا کے توبہ کی. اب اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے اور آئندہ سے نمازیں پوری کی پوری پڑھیں، ان کو ٹائم پہ صحیح انداز سے، اور ساتھ نفلوں کی کثرت کریں. قیامت والدین فرضوں کی کمی جا کے نفلوں سے پوری کر دی جائے گی. یہ جو طریقہ ہے قضاء عمری کا کہ پیچھے کی نمازیں جو ہیں وہ آپ ہر ایک نماز کے ساتھ ایک نماز پڑھتے جاؤ. اچھا، اس سے غلطیاں کیا ہوتی ہیں؟ ایک تو فجر کے ساتھ وہ دوسری فجر پڑھ رہے ہوتے ہیں جبکہ اس وقت نماز ہی جائز نہیں ہے. عصر کے بعد ایک دوسری عصر پڑھ رہے ہوتے ہیں. یہ کہاں سے آگے چیز ہے؟ کس نے لا کے یہ نمازیں دکھا دی ہیں؟ اور پھر پڑھنا ہے تو ہر نماز کے ساتھ ایک نماز کہاں ایڈ دی؟ بس بندے کو لگاؤ، پھر باقی سارے کام چھوڑ دے اور وہ لگ جائے کہ پہلے تو 50 سال کی فجر پڑھے پھر 50 سال کی ظہر پڑھے. ایسا ممکن ہی نہیں ہے. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. اللہ تعالیٰ کسی جان پہ بوجھ نہیں ڈالتا جو اس کی ہمت سے اوپر ہے. اس لیے جس چیز کے میں اور آپ مکلف ہیں، توبہ کی اور توبہ کر کے آئندہ اللہ میں پوری نمازیں پڑھوں گا یا پڑھوں گی، اب اس کو پڑھنا شروع کریں. صرف وہ نمازیں پوری پڑھیں، نفلوں کو زیادہ سے زیادہ پڑھیں، جو کمی ہوگی اللہ تعالیٰ اس سے جو ہے وہ پوری کر دے گا. اس کے علاوہ قضاء عمری کی کوئی دلیل نہیں ہے. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی سر، مجھے آپ سے ایک کوشچن کرنا تھا کہ میری آپی نے میرے کو بتا رہے تھے کہ میرے شادی میں گئی تھی اور میرے 2-4 وقت کے نماز قضا ہو گئے، تو پھر میں قضا نماز کو قضا کہ ارادہ کر کے قضا کو دہرا دوں، یا پھر میں نفل نماز اس حساب سے پڑھ کر میں وہ قضا جو ہے اس کا میں ریپلیس کر دوں. تو آپ اس کو کچھ وضاحت کر دیتے ہیں کہ کیا کرنا بہتر ہے. اور ایک اور میرے کو کوشچن کرنا تھا کہ میرے ہسبینڈ جو ہیں وہ نماز پڑھتے ہیں اور ان کے نماز کے دوران ان کو بولتے ہیں کہ کچھ تھوڑے لمحہ کے لیے ایک جھٹکے بھر کے لیے ایک خیال آتا ہے، برے گندے خیالات آ جاتے ہیں. پھر میں اس کو جھٹک دیتا ہوں اور پھر میں اپنا کنٹینیو رکھتا ہوں نماز کو اور پھر پڑھتا ہوں. لیکن اس کے علاوہ ان کو بہت ٹینشن ہو جاتا ہے، نماز پڑھ کے مطمئن نہیں ہوتے ہیں، بولتے ہیں کہ میرے کو سکون نہیں ملتا ہے، میرے نماز خراب ہو گئی، میری نماز کاؤنٹ نہیں ہوگی. تو اس لیے وہ پریشان رہتے ہیں برابر. جب بھی نماز پڑھتے نماز تو 5 وقت ہی پڑھتے ہیں، لیکن وہ پریشان رہتے ہیں کہ میری ایسی ایسا کیوں ہو جاتا ہے میرے سے. تو پھر ان کے لیے کچھ آپ کچھ بتائیں کہ ان کے لیے کیا بہتر ہے اور کس طرح کے پڑھتے ان کو آسانی ہوگی یا ان کی مطمئن ہو جائے. اوکے، السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی السلام علیکم رحمۃ اللہ. جو قضا نمازیں ہو گئی 3-4 نمازیں قضا کی، پہلی نمبر پہ تو اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی جائے.
اس سے پچھلے سوال میں نے بتایا تھا کہ جو عمر بھر کی نمازیں قضائی ہوتی ہیں اس سے توبہ جو ہے وہ لازم اور ضروری ہے، اور آئندہ سے نمازوں کی پابندی کی جائے۔ جو کرنٹلی 2-3 نمازیں قضا ہو جائیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 5 نمازیں غزوہ خندق میں قضا ہو گئی تھیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بعد میں پڑھا تھا۔ تو غزوہ خندق ایک ایسی جنگ تھی جس میں واقعتاً عذر تھا، اور 5 نمازوں تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی قضائی دینا ثابت ہے۔ اب یہ ہے کہ اگر اتنی زیادہ مصروفیت ہو گئی، اب یہ شادی میں گیا، کسی فنکشن میں گیا اور نمازیں قضا ہو گئیں، یہ تو صحیح نہیں ہونا چاہیے۔ سستی ہو گئی ہے، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی جائے، توبہ کی جائے، اللہ میں آئندہ سے نماز ٹائم پہ پڑھوں گی، کوئی نماز قضا نہیں ہونے دوں گی۔ ہاں، یہ چونکہ نمازیں انسان کے استطاعت میں ہیں اور انسان ان کو جو ہے وہ پڑھ سکتا ہے، اور 5 نمازوں تک قضا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے موجود ہے، تو ان 5 نمازوں کو اسی ترتیب سے پہلی، دوسری، تیسری کر کے پوری نمازیں جو ہے وہ قضا پڑھی جائیں، اور اللہ تعالیٰ سے معافی اور استغفار بھی کیا جائے۔ یہ ہے ان نمازوں کے ساتھ کرنا۔ دوسرا سوال یہ ہے، نماز میں کوئی بھی وسوسہ آ جائے تو انسان اس کو فوری چھوڑ دے اور نماز کی طرف توجہ دے دے۔ اب دیکھیں اللہ تعالیٰ نے اس پہ مواخذہ نہیں کرنا، دلوں کے اندر جو گناہ کا خیال آتا ہے اللہ تعالیٰ اس پہ نہیں پکڑتا ہے، جب تک کہ انسان اس کے لیے کوئی ارادہ نہیں کرتا ہے، جب تک کہ انسان اس پہ کوئی محنت نہیں کرتا ہے۔ تو رفع عن امتی الخطأ والنسیان، یہ جو بھول چوک کے جو ہے وہ خیالات آ جاتے ہیں، ما توسوست به نفسہ، یہ بھی ہے کہ جو دل کے خیالات آ جاتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے اس امت کو معاف کر دی ہیں۔ بس انسان کو جیسے پتہ چلے کہ میں نماز میں اس خیال کو جھٹک دے، اعوذ باللہ پڑھنا نماز میں خیالات سے نکلنے کے لیے جائز ہے، وہ پڑھ سکتا ہے، خیالات کو جھٹک دیں اور بعد میں نماز میں مطمئن ہو جائیں۔ ایک بات ذہن رکھ لیں کہ ایک بات کہ شیطان کا یہ بھی ایک حملہ ہوتا ہے کہ بندے کو وسوسے میں ڈال دیتا ہے، پتہ نہیں نماز ہوئی ہے نہیں ہے، پتہ نہیں نماز ہوئی نہیں، یہ بھی شیطان کا وسوسہ ہے۔ اس لیے اپنے دل میں بات بٹھائیں کہ آپ کی نماز ہو گئی ہے۔ نماز اللہ تعالیٰ کے لیے اللہ تعالیٰ نے قبول کرنی ہے، وہ میرے اور آپ کے ارادے کو جانتا ہے۔ اگر ارادے سے اوپر آ کے کوئی ایسا وسوسہ آ گیا، اس کو ترک کرنا ہے، اس وسوسے کے پیچھے اپنے آپ کو ڈال کے پتہ نہیں نماز ہوئی ہے، پتہ نہیں نماز نہیں ہوئی ہے، اور یہ ایسا شیطان اتنے وسوسے ڈال دے گا کہ بندہ نماز ہی چھوڑ جائے گا۔ اس لیے اس نماز کو قبول سمجھیں اور شیطان کے حملے سے اپنے آپ کو بچائیں، یہ ہے جو صحیح طریقہ ہے۔ اللہ میں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سر، مسواک عورتوں پر بھی لازم ہے کیا؟ سوال یہ ہے کہ کیا مسواک عورتوں پر بھی لازم ہے؟ مسواک کرنا مرد اور دونوں کے لیے حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہیں، مردوں کے لیے بھی اور عورتوں کے لیے بھی، مردوں کے لیے بھی ہیں اور عورتوں کے لیے بھی مسواک ہے۔ یہ نہیں کہ مردوں کے لیے ہے، اور مسواک کے بہت سارے فائدے ہیں کہ یہ جو ہے حدیث کا جو الفاظ ہیں کہ مطہرۃ للفم و مرضات للرب، رب کو راضی کرنے والے اور منہ کو پاک کرنے والی ہے۔ اور سب سے بڑی بات، جو نماز مسواک کر کے پڑھی جائے وہ دوسری نماز سے 70 گنا زیادہ فضیلت رکھتی ہے، 70% زیادہ، اتنی بڑی فضیلت۔ اب کیا مسواک کون سی ہے؟ کیا وہ لکڑی والی مسواک ہے؟ اور کیا یہ برش وغیرہ اس کے قائم مقام ہو سکتا ہے؟ ہاں، یہ مردوں کے لیے بھی اور عورتوں کے لیے بھی۔ مقصد یہ ہے کہ مسواک سے بھی صاف کرنا ہے اور اس برش سے بھی صفائی مقصود ہے۔ ہاں، بہتر ہے۔ دیکھیں، ایک ہوتا ہے انسان کہتا ہے میں کیا کہتے ہیں کہ میں A+ نمبر لینا چاہتا ہوں، اور ایک ہوتا ہے میں A نمبر لینا چاہتا ہوں۔ جو انسان A+ میں جانا چاہتا ہے، ایک بڑے گریڈ میں جانا چاہیے، اس کے لیے چاہیے کہ وہ لکڑی ہی کی مسواک لے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید کر سکتے ہیں کہ انشاءاللہ یہ برش کرنا یہ بھی اس کے قائم مقام ہو جائے گا انشاءاللہ۔ تو اس کی جگہ جو ہے وہ وضو سے پہلے، وضو کے دوران، وضو کے بعد، نماز میں اللہ اکبر کرنے سے پہلے یہ مسواک کرنا، یہ اس کو کرنا، اس سے جو ہے وہ انشاءاللہ تعالی نماز اتنا گنا فضیلت ہے، اور یہ مرد اور دونوں کے لیے برابر کا حکم ہے۔